بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک انتہائی ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ قاضی ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ عمرہ کی ادائیگی اور قیام کی غرض سے مکہ پہنچے۔ آپ کے کچھ شاگرد بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے بازار کا رخ کیا اور ایک زرگر کی دکان میں داخل ہوئے۔ زرگر کو ایک قیمتی موتیوں کا ہار دکھایا اور اس کی قیمت پوچھی۔ ہار دیکھ کر زرگر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مارے حیرت کے کہنے لگا، یہ تو نایاب موتیوں سے بنا انتہائی قیمتی ہار ہے جو صرف بادشاہوں اور راجوں کے پاس ہوتا ہے۔ رہی اس کی قیمت کی بات تو اس کی قیمت 1 کروڑ دیناروں کے برابر ہے، جس کی ادائیگی پورے بازار میں صرف ایک ہی زرگر کر سکتا ہے، جس کے پاس امراء و رئیس آتے ہیں اور قیمتی ہیرے جواہرات کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ ابو بکر انصاری اس بوڑھے زرگر کے پاس گئے اور وہ ہار دکھایا تو زرگر پہچان گیا کہ یہ وہی ہار ہے جو میں نے ایک شیخ کو 20 سال پہلے فروخت کیا تھا۔ اب اس کی قیمت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ آپ نے کہا، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا زرگر نے وہ ہار رکھ لیا اور آدھی قیمت ادا کر دی اور بقیہ رقم 3 دن بعد ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ آپ نے زرگر سے رقم لی اور اس رقم سے مکہ میں ایک عالی شان گھر خریدا۔ سواری، غلام اور ضرورت کی اشیاء خریدنے کے بعد بھی کچھ رقم بچا لی۔ ایک دن آپ بیت اللہ میں نوافل ادا کر رہے تھے کہ آپ کو بچپن کا ایک دوست ابو عبداللہ ملا جو عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ آیا ہوا تھا۔ اس نے آپ کو 20 سال بعد بھی فوراً پہچان لیا۔ آپ کو بھی اسے پہچاننے میں دقت نہ ہوئی۔ سلام دعا کے بعد دونوں نے نوافل ادا کیے اور پھر آپ اسے اپنے گھر لے آئے۔ ابو عبداللہ آپ کا گھر دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کا تو گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا تھا، تو پھر یہ دھن دولت اور عالی شان گھر کیسے خرید لیا؟ آپ نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملا ہے۔ پھر آپ نے اپنی آپ بیتی سنانا شروع کی اور فرمایا، اے ابو عبداللہ، تمہیں یاد ہوگا کہ آج سے 20 سال پہلے جب میں ماہ رمضان میں مکہ معظمہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے آیا تھا، میری طرح اور بھی مسلمان ارد گرد کے ملکوں سے مکہ مکرمہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والے امیر و غریب، شاہ و گدا، کالے اور گورے، عربی و عجمی، صاحب استطاعت مسلمان بیت اللہ کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے عمرہ کرنے چلے آ رہے تھے، کیونکہ رمضان المبارک میں عمرے کا اتنا ثواب ہوتا ہے کہ گویا حضور مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کیا ہو۔ میں نے ابتدائی دنوں میں اپنی آرزو کے مطابق جی بھر کر بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور دنیا جہاں کے سب سے مقدس پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ بیت اللہ کے جن نظاروں کو کانوں سے سنا تھا، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عبادت میں اس قدر سرور آیا کہ بیان سے باہر ہے۔ دل کو موہ لینے والی اذانیں اور پر لطف نمازیں، دلکش تلاوتیں اور رلا دینے والی دعائیں سنی۔ باہمی محبت و مروت کے ایسے مناظر دیکھنے میں آئے جو دنیا جہاں میں کہیں نظر نہیں آتے۔ جی میں آیا کہ سب کچھ چھوڑ کر باقی عمر یہیں گزار دی جائے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ بعد ساتھ لائی رقم خرچ ہو گئی اور کھانے پینے کو کچھ نہ بچا۔ کچھ دن تو فکر و فاقے سے گزر گئے، لیکن ایک رات بھوک کی انتہا ہو گئی، لیکن غیرت مند طبیعت نے بھیک مانگنے سے روکے رکھا اور اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دے۔ لہٰذا میں گھر سے اٹھا اور مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگا تاکہ رزق حلال مل جائے اور کچھ دن آرام سے گزر جائیں۔ ان دنوں مکہ مکرمہ میں مختلف ملکوں سے آئے لوگوں کی بڑی چہل پہل تھی جو بیت اللہ کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ کی ریشم کی تھیلی کہیں گر گئی جو اتفاقاً میرے ہاتھ لگ گئی۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں موتیوں کا لاسانی ہار موجود تھا۔
اسے دیکھتے ہی میری بھوک کا احساس ختم ہو گیا اور کمزور جسم میں طاقت پیدا ہو گئی۔ جی میں آیا کہ اس میں سے کچھ خرچ کر کے اپنی ضرورت پوری کر لی جائے، لیکن میرے ایمان نے ایسا کرنے نہ دیا۔ میں تھیلی کو محفوظ مقام پر رکھ کر گھر سے باہر کعبہ کی طرف آیا تو ایک بزرگ کو آواز لگاتے ہوئے سنا کہ جو شخص میری موتیوں بھری تھیلی واپس کر دے گا وہ 500 دینار خالص سونے کے سکوں کا حقدار ٹھہرے گا۔ میرے جی میں آیا کہ میں بھوکا اور محتاج ہوں، اگر میں تھیلی واپس کر کے 500 دینار لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن فوراً میرا ضمیر بیدار ہوا کہ کیا گمشدہ چیز کو واپس کرنا فرض نہیں ہے، اور کیا ایمانداری اور دیانتداری کی قیمت وصول کرنا ٹھیک ہے؟ دل سے آواز اٹھی کہ یہ امانت منو ان واپس کر دوں اور اپنے خالق و مالک سے رزق کا سوال کروں۔ چنانچہ میں نے بزرگ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ بڑے اکرام و احترام سے بٹھا کر پوچھا، شیخ محترم، آپ کی تھیلی کی علامت کیا ہے؟ تو بزرگ نے بتایا وہ ریشم سے بنی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا اس کے موتیوں کا رنگ کیسا ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ بزرگ نے کہا، جی وہ مختلف رنگوں کے ہیں اور ان کی تعداد 20 ہے۔ میں نے کہا، لیجئے صاحب، یہ آپ کی تھیلی، آپ کی امانت جوں کی توں محفوظ ہے۔ شیخ نے تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ تھیلی وصول کر لی اور موتی گننے لگا۔ جب تعداد پوری نکلی تو فرت مسرت سے جھوم اٹھا اور کہا، جزاک اللہ خیرا۔ پھر اس نے حسب وعدہ 500 دینار میری جھولی میں ڈال دیے، لیکن میں نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ محترم شیخ، گمشدہ چیز کا واپس لوٹانا واجب ہے۔ اس امانت کا واپس کرنا مجھ پر مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے ویسے ہی فرض ہے، لہٰذا اس دیانتداری کا آپ سے کبھی بدلہ نہ لوں گا۔ شیخ نے کہا، نہیں میرے عزیز، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں صاحب، میں اس کا صلہ اپنے رب سے وصول کروں گا۔ اس کے بعد وہ بزرگ پرزور اصرار کرنے لگا، لیکن میں اپنی بات پر قائم رہا۔ وہ بوڑھا بزرگ وہاں سے خوشی خوشی اپنے وطن سدھار گیا۔ یہ شیخ اپنے وطن کا رئیس اور مالدار شخص تھا۔ اس نے یہ ہار اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے خریدا تھا۔ کچھ عرصہ بعد عمرہ ادا کر کے میں بھی مکہ مکرمہ سے نکلا اور واپس اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بحری جہاز میں سوار ہو گیا۔ اتفاق سے بحری جہاز سمندر کے درمیان پہنچ کر ٹوٹ گیا اور میرے سوا تمام لوگ ماں ساز و سامان غرق ہو گئے۔ خوش قسمتی سے مجھے لکڑی کا تختہ مل گیا اور میں اس تختہ پر سوار ہو گیا۔ بہت دنوں تک تختہ پر سوار ہو کر سمندری لہروں پر تیرتا رہا۔ مجھے چاروں طرف سے موت گھور رہی تھی۔ رات کی تاریکیاں، کالی گھٹائیں اور سمندر کی طوفانی لہروں کا مقابلہ کرتے کرتے بالآخر کئی دن اور راتوں کے بعد وہ تختہ کسی سمندری جزیرے کے کنارے جا لگا۔ یہ دن میرے لیے انتہائی خوشی کا تھا۔ میں تختے سے اتر کر سب سے پہلے جزیرے کی ایک مسجد میں گیا اور سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ اب جاؤں تو جاؤں کہاں؟ یہاں تو میری کسی سے جان پہچان نہیں ہے، لیکن اتنی تسلی تھی کہ جب مسجد موجود ہے تو ضرور مسلمان بھی بستے ہوں گے۔ بالآخر رحمت خداوندی شامل حال ہوئی اور حاصل کیا ہوا علم کام میں لانے کا سوچ کر اونچی آواز میں تلاوت قرآن پاک شروع کر دی۔ جب جزیرے والوں نے مجھے مسجد میں تلاوت کرتے سنا تو وہ شدت اشتیاق سے مجھے دیکھنے آئے۔ اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت انہوں نے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ جزیرے والوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ تو میں نے انہیں اپنے سفر کی روداد سنائی تو جزیرے والوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، میری خوب مہمان نوازی کی اور مجھے مسجد کے قریب رہنے کے لیے گھر دے دیا۔ جزیرے کے لوگوں نے فرمائش کی کہ وہ ان کے بچے بچیوں، مردوں اور عورتوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ چنانچہ میں نے پوری محنت اور ذمہ داری سے یہ خدمت سر انجام دی اور وہ بھی دل و جان سے میری خدمت کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو کتابت سکھانے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ چنانچہ میں نے بڑی محنت سے ان بچوں اور جوانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا۔ انہوں نے بڑی عقیدت سے اپنے بچوں کے استاد ہونے کے ناطے مجھ پر مال و دولت نچھاور کرنا شروع کر دیا۔
میں چند مہینوں میں جزیرے کا محترم اور مالدار انسان بن گیا۔ علم کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے قدردانوں کو زمین سے آسمان تک لے جاتا ہے۔ ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ان لوگوں کی عقیدت اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے مجھے مستقل طور پر اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اپنے جزیرے کی مالدار خاتون سے شادی کی پیشکش کر دی، لیکن میں نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ البتہ جب ان کا اصرار بڑھا تو میں آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ بڑی دھوم دھام سے شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ جب دلہن گھر آئی تو میں نے اپنی بیوی کے گلے میں وہی ہار دیکھا جو میں نے مکہ مکرمہ میں شیخ کو واپس لٹایا تھا۔ میں مسلسل اس ہار کو دیکھنے لگا۔ جب لوگوں نے میری یہ حالت دیکھی تو پوچھا، کیا یہ ہار خاتون سے زیادہ خوبصورت ہے جو آپ مسلسل اس پر نگاہ جما کر بیٹھ گئے ہیں؟ تب میں نے اس ہار کی گمشدگی اور بازیابی کی کہانی سنائی تو سننے والوں نے بے ساختہ اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پورے جزیرے کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب میں نے نعرہ لگانے والوں سے اس نعرہ لگانے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جس خاتون سے آپ کا نکاح کیا ہے یہ اسی بزرگ کی اکلوتی لخت جگر ہے، اور وہ بزرگ ہمیں اس ہار کی گمشدگی اور بازیابی کا قصہ سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں اگر کوئی صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو وہی نوجوان ہے جس نے اس قدر قیمتی ہار مجھے واپس کر دیا تھا۔ کاش وہ مجھے مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دوں۔ اس کے بعد وہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اس نوجوان سے ملا دے تاکہ میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ سبحان اللہ، اس کی آرزو پوری ہو گئی اور وہی لڑکی اب آپ کے نکاح میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی انسان اس کے خوف سے مال حرام سے بچ جائے تو وہ اسے حلال طریقے سے اتنا مال دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ علامہ ابو بکر انصاری فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ خاتون کافی عرصہ تک میرے نکاح میں رہی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 2 بیٹے عطا کیے۔ اس کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مجھے اس کے مال میں سے 1/4 حصہ ترکہ میں ملا۔ کچھ عرصہ بعد میرے دونوں بیٹے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ ہار سارے کا سارا میرے حصے میں آ گیا۔ چنانچہ میں اس ہار کو فروخت کرنے کے لیے یہاں مکہ آیا تو ایک زرگر نے مجھے اس کی قیمت 1 کروڑ دینار بتائی اور میں نے اس ہار کو فروخت کر دیا، اور یہ مال جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اسی ہار کی قیمت سے خریدا گیا ہے۔ علامہ ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی رداد سننے کے بعد ان کے دوست ابو عبداللہ نے کہا کہ یقیناً ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔